السلام علیکم دوستو. ہم پچھلی ویڈیو میں شاد عظیم آبادی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن کا اصلی نام علی محمد تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے غزل کے علاوہ دوسرے جو اصناف سکن ہیں ان پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو ہم ویڈیو کے آخر میں ان کے موضوعات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے جو عام موضوعات ہیں ان کی شاعری میں وہ کیا ہے. تو واردات قلبی پہ ہم نے بات کی تھی. اس کے علاوہ اخلاقیات ان کا ایک محبوب موضوع ہے، ان کا ایک بہت عزیز موضوع ہے. اس کے علاوہ ان کی شاعری میں فلسفیات پایا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے علم و حکمت پہ بات کی ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں بہت عقل مندی کی باتیں کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ توحید کا موضوع ہے، یعنی کہ وحدانیت کا، خدا کے ایک ہونے پر جو انسان کا یقین ہوتا ہے. تو یہ سارے موضوعات جو ہیں اس کے محبوب موضوعات تھے، یعنی اس کے بہت عزیز اور بہت پیارے موضوعات تھے. اور ان سارے موضوعات کو اس نے اپنے لطیف انداز بیاں سے، یعنی اپنے خوبصورت اور اپنے صاف و شفاف انداز بیاں سے، اپنے عمدہ انداز بیاں مینس جو ان کے بات کرنے کا طریقہ تھا، اس کی بدولت جو ہے اپنے موضوعات کو دل پذیر اور پر تاثیر بنا دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے دل پذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پڑھنے والوں کے لیے پسندیدہ ایک طرح سے موضوع بنایا ہے، اور ساتھ میں ان کے موضوعات جو ہیں وہ ان کے انداز بیاں کی وجہ سے پر تاثیر بھی ہیں، یعنی پر اثر بھی ہیں. تو بہرحال ہم آپ کے نصاب میں ان کی واحد غزل، یعنی ان کی صرف ایک غزل کی تشریح کریں گے. غزل کا پہلا شعر ہے، غزل کا مطلع ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. الجھانے کا مطلب ہوتا ہے پھنسانا، یعنی جس طرح ایک بچے کو جو ہے کھلونے دے کے اس کو بہلایا جاتا ہے، کھلونا دے کے اس کو مشغول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح انسان کو جو ہے دنیا میں تمناؤں میں پھنسا کے وہ رہ جاتا ہے، تمناؤں میں پھنسایا ہوا اس کو رکھا جاتا ہے. تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا دستور بھی بہت عجیب دستور ہے، کہ یہاں انسان جو ہے وہ میں جو ہے خواہشات میں الجھ کے رہ گیا ہوں. جس طرح بچوں کو کھلونے دے کے محض دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل جو ہے وہ خواہشات اور آرزوؤں سے بہلایا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ انسان کی ساری خواہشیں تو پوری ہو نہیں سکتی، بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اسی فریب میں ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بیت جاتی ہے، وہ گزر جاتی ہے. اور بالآخر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ خواہشیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن زندگی جو ہے وہ چلی گئی، زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس لیے شاعر نے جو ہے خواہشات کو کھلونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی اس سے کھیلتے کھیلتے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. غزل کا دوسرا شعر: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں. یعنی کہ اس کوچے کے محبوب کی جو یہ گلی ہے، شاعر کے محبوب کی جو یہ گلی ہے، اس گلی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ اس کوچے کے اس گلی کے ہر ذرے سے میں واقف ہوں، اس گلی کا میں ذرہ ذرہ جانتا ہوں، کیونکہ ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، کیونکہ اس گلی سے جو ہے ہمیشہ آنا جانا لگا رہتا ہے. یعنی بہت زمانے سے ایک عرصے دراز تک جو ہے وہ اس گلی میں میرا آنا جانا لگا رہا ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی سے میں کہ ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ اس گلی سے جو ہے کئی عرصے سے گزرتا رہا ہوں. گویا شاعر جو ہے عشق کے نشیب و فراز، یعنی عشق کے جو نشیب و فراز ہیں ان سے بخوبی واقف ہے، اور کافی تجربہ بھی رکھتا ہے. یعنی کہ عشق کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے یہ بہت واقف ہے، اور ان کو جو ہے کافی تجربہ بھی ہو گیا ہے. دلے مضطر سے پوچھ اے رون کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. رونق بزم مینس محفل کی رونق، محفل کی چمک دمک. تو شاعر کہتے ہیں کہ
وہ رونق بزم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس محفل کی رونق سے، اس کی چمک دمک سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل کی رونق، تو میرے دل مضطر سے پوچھ، یعنی میرے اس بے قرار دل، میرے اس بے چین دل سے پوچھ، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ یعنی کہ اس نے ایک طرح سے دنیا کے ساتھ اکتاہٹ کا اظہار کیا ہے، اس کا جو دنیا کے ساتھ، دنیا میں دل نہیں لگتا، اس کا اظہار کیا ہے کہ مجھے دنیا میں یعنی کہ شاعر کو جو ہے دنیا میں رہنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، وہ تنگ آ چکا ہے اپنی زندگی سے، اپنی دنیا سے ایک طرح سے وہ تنگ آ چکا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، معتقد مینس اعتقاد رکھنے والا، بھروسہ رکھنے والا، اعجاز مینس معجزہ، یعنی کہ مجھے اس شراب کے معجزے پہ، یعنی شراب کے کرشمے پہ بالکل اعتقاد نہیں تھا، مجھے شراب کے معجزے پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا کہ شراب پینے سے دل کو سکون ملتا ہے یا انسان کو آرام ملتا ہے، لیکن مجھے اب اس کے لیے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے، یعنی کہ اب دھیرے دھیرے جو ہے میرا بھی اس پہ اس شراب کے معجزے پر جو ہے وہ یقین ہو گیا ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ دنیا سے تنگ آ چکا ہے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اس لیے شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا راس نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں آرام نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میری طبیعت کے حساب سے نہیں چلتی، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن۔ افسوس دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام میں تھا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، کس سکون کی جگہ سے اب کہاں پہ لایا جا چکا ہوں، اور کہاں سے اب کیسی خراب جگہ پہ آنا پڑا ہے، اور میرے لیے یہ جگہ کسی بھی طرح سے موزوں نہیں ہے، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یعنی شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی سے تنگ ہے، اپنی دنیا سے تنگ ہے، اس لیے وہ دنیا سے اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے کہ میں جہاں سے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں تھا وہاں ٹھیک تھا، اور جہاں پہ لایا گیا ہوں یہ جگہ میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل موزوں نہیں ہے۔